کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا یوتھ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا، نہ ایجوکیشن میں اور نہ ہی کسی اور فیلڈ میں، چاہے آپ اس کو سپورٹس ہی میں دیکھ لیجیے۔ آپ لوگ مانیں آپ کتے ہیں، آپ لوگ اس چیز کو مانیں کہ آپ لوگ کتے ہیں۔ یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے۔ جس جگہ پہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، جہاں یہ مینوفیکچر ہوتی ہیں، یہ گدے مینوفیکچر ہو رہے ہیں بنیادی طور پہ۔ جبکہ پاکستان کا یوتھ جو ہے وہ ایک طرح سے ایکسٹریمسٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ یہی صاحب کو دیکھ لیجئے کہ یہ یوکے یونیورسٹیز انہوں نے ڈگری لی، لیکن اس کے بعد یہ لبیک والوں کا بینر لے کر Words can't capture the significance of this moment, and there it is. کہ ڈی گوکیش ورلڈ چیس چیمپئن بن گئے ہیں۔ گوکیش نے چین کے ڈنگ لیرین کو ہرا دیا ہے اور سب سے کم عمر میں ورلڈ چیمپئن بننے کا خطاب بھی گوکیش کے نام۔ 14واں گیم جیت کر ورلڈ چیمپئن بنے گوکیش۔ پاکستان ہمارا بنا تھا اسلام کے نام پہ، مگر اس کو اسلامک لوگ ہی لے کے ڈوب رہے ہیں۔ جو کام گوکیش کر سکتا ہے کیا وہ پاکستانی یوتھ نہیں کر سکتا؟ جبکہ بھارت کا یوتھ جو ہے وہ ہمیں سپورٹس میں بھی آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ایجوکیشن میں بھی آگے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، اور ہر طرح سے ایسے کام کر رہا ہے جس سے کہ ان کی کنٹری کا نام جو ہے وہ ایک طرح سے روشن۔ مطلب اوبویسلی ہمارا ملک اسلام پہ بنا، اور یہ اسلامک لوگ ہی ہمارے کریکٹر کو اتنا ہمارے ملک کو نیچے کر دیا کہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ پاکستان کا یوتھ ہمیں ایک طرح کا ایکسٹریمسٹ دکھائی دیتا ہے جو ہر بات میں ریلیجن کو لے کر آتا ہے، ہر بات میں جی تمہارا ریلیجن کیا ہے یا تم کس فرقے سے ہو، اور اسی قسم کی باتیں کرتا دکھائی دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا یوتھ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا، نہ ایجوکیشن میں اور نہ ہی کسی اور فیلڈ میں، چاہے آپ اس کو سپورٹس ہی میں دیکھ لیجئے۔ جبکہ بھارت کا یوتھ جو ہے وہ ہمیں سپورٹس میں بھی آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ایجوکیشن میں بھی آگے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، اور ہر طرح سے ایسے کام کر رہا ہے جس سے کہ ان کی کنٹری کا نام جو ہے وہ ایک طرح سے روشن ہو یا اور آگے پروگریسو طریقے سے بھارت آگے بڑھے۔ جبکہ پاکستان کا یوتھ جو ہے وہ ایک طرح سے ایکسٹریمسٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ یہی صاحب کو دیکھ لیجئے کہ یہ یوکے یونیورسٹیز انہوں نے ڈگری لی، لیکن اس کے بعد یہ لبیک والوں کا بینر لے کر اور وہاں اسٹیج پر اپنی ڈگری لینے سے پہلے لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے دکھائی دیے۔ جبکہ بھارت کا یوتھ جو ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ابھی کل کی ہی بات ہے کہ یہ ورلڈ میں سب سے ینگسٹ چیمپئن جو ہے وہ بنے ہیں، اور چیس میں انہوں نے سب سے ینگسٹ یعنی 18 ایئرز ان کی عمر ہے، اور اس میں انہوں نے دنیا کے سب سے بہترین کھلاڑی ہونے کا اور چیمپئن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا ہے۔ لیکن پاکستان کا یوتھ ہمیں ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ پاکستان کا یوتھ ہمیں ایک طرح کا ایکسٹریمسٹ دکھائی دیتا ہے جو ہر بات میں ریلیجن کو لے کر آتا ہے، ہر بات میں جی تمہارا ریلیجن کیا ہے یا تم کس فرقے سے ہو، اور اسی قسم کی باتیں کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت ہمیں ہر جگہ آگے دکھائی دیتا ہے، اور ہم اس کے اوپر بجائے اپنے اوپر کام کرنے کے اس کو دیکھ کر ہم اس کے اوپر جلتے کڑتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی ایجنسیز کی سازش ہے جو ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے کس کس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کیا، کس کس طرح کے لوگوں کو ہم نے اپنے ملک میں جگہ دی، اور نہ صرف جگہ دی بلکہ ہم نے ان کا اتنا خیال رکھا کہ اگر ساری دنیا بھی مل کر کہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، چاہے وہ مسعود اظہر ہو، چاہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ جو ہمارے سے پکڑا گیا تھا اسامہ بن لادن ہو، چاہے حافظ سعید ہو، چاہے جس نے بچوں کو مار ڈالا ہمارے یہاں پشاور اسکول میں، چاہے احسان اللہ احسان ہو، سید صلاح الدین ہو، یا پھر کہہ لیجئے کہ داؤد ابراہیم، یا اسی طرح کے بہت سے لوگ، یعنی کہ یہ لال مسجد والا مولوی یہ ہو جائے، یا پھر وہ جو ہم نے بلا کے بٹھایا تھا اپنے یہاں یعنی کہ ذاکر نائک وہ ہو جائے، چاہے میاں مٹھو جو کہ زبردستی ہندو بچیوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے، ان کا ریلیجن چینج کرواتا ہے، چاہے زید حامد
جو ہر بات میں غزوہ ہند کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اسی طرح کے لوگوں کو اپنے یہاں جگہ دی, ہم نے اسی طرح کے لوگوں کو اپنے یہاں پناہ دی, ہم نے ان کو پروموٹ کیا, ہم نے ان کو فنڈ کیا, اور اس کے بعد ہم امید یہ لگاتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے کوئی ایسی یوتھ نکلے جو جا کر ورلڈ بینک, آئی ایم ایف یا پھر کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی میں سی او لگ جائے, یا پھر ہم یہ امید لگاتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے ایسی یوتھ نکلے جس کو دیکھ کر لوگ ڈریں گھبرائیں نہیں. اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ چاہے وہ یورپ ہو, کینیڈا ہو, امریکہ ہو یا گلف کنٹریز, ہر جگہ پر ہمارے لوگوں سے, یعنی پاکستان کے لوگوں سے, پاکستان کے سٹیزنز جو ہیں ان سے لوگ گھبرانے لگے. وہ کہتے ہیں جی آپ یہاں تشریف نہ لائیے تو ہی اچھا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ بھیک مانگنے میں بھی ہم نے اپنا کہیں پہ بھی نام جو ہے وہ ایسا نہیں کیا کہ روشن نہ کیا ہو. یہاں چاہے ہم یورپین کنٹریز میں جائیں, چاہے گلف کنٹریز میں جائیں, چاہے سعودی عربیہ, یو اے ای یا کہیں بھی پہنچے, وہاں ہم بھیک مانگنے سے پیچھے نہیں رہتے. مگر یہ ضرور ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ہماری عزت کرے. ہم ساری دنیا میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں اور اسلامک کنٹریز کے ہم چودھری ہیں. تو یہ بتانے کے لیے ہم بہت بے چین رہتے ہیں. لیکن ہماری یوتھ کا حال یہ ہے کہ وہ جگہ جگہ پر آپ کو جو ہے وہ ہر جگہ آپ کو ریلیجن بیچتی دکھائی دے گی, آپ کو ہر جگہ یہ بتاتی ہوئی دکھائی دے گی, نہ صرف روڈ کے اوپر, یونیورسٹیز میں, اسکول, کالج, مدرسے میں, بلکہ آپ کو سوشل میڈیا پر بھی مذہبی درس دیتی دکھائی دے گی. آپ کو جگہ جگہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ اسلام سے باہر ہیں, اگر آپ نے وہ نہ کیا تو آپ واجب القتل ہیں, یعنی آپ کو مارا جا سکتا ہے. سر تن سے جدا, اور نہ جانے اس طرح کے کتنے ہی نعرے کس طرح سے جا کر اپنے ہی لوگوں کو بھی, جب یہ سوسائڈ بامبرز پہنچتے ہیں اور نعرہ لگا کر اسلام کا, اور وہاں پر دوسروں کو بھی مار دیتے ہیں اور خود بھی مر جاتے ہیں, اس وقت ان کو کیا لگتا ہے کہ واقعی میں یہ جنت میں جانے والے ہیں اور واقعی میں دنیا کو ان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. گوکیش آج جو جنہوں نے چیس کی جیتے اور چیمپئن بنے, دا ینگسٹ 18th چیمپئن بنے ہیں, ڈنگ لائرن کو ہرا کے, جو کہ 32 سال کی ایج تھے. یہ بھی بھارت کو آج اس کی مبارک بنتی ہے. مودی صاحب نے بھی مبارک دی ہے ان کو ٹویٹ کر کے. تھرسڈے سنگاپور کے اندر یہ میچ تھا, تو میں بھارت کو اس کی اپنے دل سے اس کی مبارکباد دینا چاہوں گا. آج ایک نیا, دا ینگسٹ نیا چیمپئن جو آیا ہے ہم چنائے بھارت سے, تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی میرے خیال میں. دوسرا, پاکستان کے حالات اگر دیکھے جائیں تو وہ تو ایسے ہی ہیں. آپ اس وقت پچھلے 2 دنوں سے سب سے بڑی خبر جو یہ تھی کہ فیض حمید صاحب ہمارے پچھلے ISI کے ہیڈ جو ہیں وہ کیا گل کھلاتے رہے. اور خبر یہ ہے کہ چیس کے ورلڈ چیمپئن بنے ہیں ایک ٹین ایجر گوکیش, اور گوکیش بھارت کے گرینڈ ماسٹر, کم عمر ترین, دی ینگسٹ چیس ورلڈ چیمپئن بن گئے ہیں. ہسٹری میں اپنا نام لکھوا لیا ہے گوکیش نے. انڈیا کے ٹین ایجر لڑکے, ٹین ایجر بوائے گوکیش نے اپنا نام تاریخ میں لکھوا لیا ہے. اور وہ اس طریقے سے کہ وہ دی ینگسٹ ورلڈ چیمپئن آف چیس بن گئے ہیں. آج تک اس سے کم عمر میں یہ والا جو کمپٹیشن ہے وہ کوئی نہیں جیتا تھا جو گوکیش نے جیت لیا ہے. تو آپ کو میں بتاتی ہوں کہ سنگاپور میں یہ ورلڈ چیس چیمپئن ہوئی, جس میں آخری گیم میں گوکیش نے چائنا کے کمپیٹیٹر کو بیٹ کیا ہے. تو انڈیا نے چائنا کو بیٹ کر دیا. انڈیا نے چیس گیم میں چائنا کو بیٹ کر دیا ہے. ویسے تو چیس گیمز اگر ہم ان ریالٹی دیکھیں تو انڈیا چیس گیم میں ماسٹر ہے. چیس گیم کا جو انڈین گورنمنٹ ہے, جو مودی صاحب ہیں, وہ ماسٹر ہیں چیس کھیلنے کے, شطرنج کے کھلاڑی ہیں. ڈاکٹر جے شنکر بھی شطرنج کے بڑے ماہر کھلاڑی ہیں, اور مودی صاحب بھی شطرنج کے ماہر ہیں. اور وہ کون سی شطرنج ہے؟ وہ ہے دنیا کی بساط پر جو شطرنج کھیلی جاتی ہے, کنٹریز کے ساتھ دنیا کی بساط پر جو شطرنج کھیلی جاتی ہے نا, اس کا جو بھارتی حکومت ماہر ہے اس کی, وہ دیکھیں کیسے مات دیتے ہیں. وہ جو کام گوکیش کر سکتا ہے کیا وہ پاکستانی یوتھ نہیں کر سکتے؟ ایبسولوٹلی کر سکتے ہیں. کیا وہ بنگلہ دیش کی یوتھ نہیں کر سکتے؟ ایبسولوٹلی کر سکتے ہیں. اس خطے کے اندر ایک پوٹینشیل موجود ہے, میں جس کی بات اکثر کرتا ہوں. اس خطے کے اندر ایک پوٹینشیل موجود ہے. اس خطے کے دیکھیں, نریندر مودی صاحب نے میسج کیا, کال کیا گوکیش کو اور کہا کنگریچولیشنز. یہ دس از واٹ آئی ہرڈ فرام میڈیا. آئی تھنک کوشچن یہ آتا ہے, بات یہ سامنے آتی ہے
کہ وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ سکسیس ہیز مینی فادرز اینڈ فیلئر از آور فادر. جو بندہ کامیاب ہوتا ہے نا سارے اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. کسی کو لائم لائٹ میں آپ تبھی آتے ہیں نا, لائم لائٹ میں آپ تبھی آتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ بات کرتا ہوں, دیکھیں جو سب سے پہلے بندہ جو ینگسٹ چیمپئن تھا وہ 1985 میں تھا. اس بچے نے 40 سال بعد یہ ریکارڈ توڑ دیا. آپ امیجن کریں کہ یہ 18ویں ورلڈ چیمپئن 40 سال بعد ریکارڈ توڑ دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا دماغ کام کرتا ہے, اس کی سوچ یہ ہے, ٹیلنٹ ہے. ٹھیک ہے, آئی تھنک یہ پاکستانی بچوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کیا پاکستانی بچے اسلام آباد کے اندر آ کے حکومت پاکستان پہ حملے کرنا چاہتے ہیں, یا پاکستانی بچے جو ہیں وہ ملیٹنٹ اینڈ ٹیررزم کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے جو بلوچستان میں ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں ان کا خواب یہ ہے کہ ہم نے حکومت پہ حملے کرنے ہیں, یا کہ گوکیش دمراجو کی طرح آپ نے ینگسٹ چیس ورلڈ چیمپئن بننا ہے؟ دیکھیں دو چوائسز ہیں آپ کے سامنے. یہ ایک ڈریم ہونا چاہیے ہر بچے کے لیے. میں تو اس کو ایز اے ڈریم دیکھتا ہوں. وین آئی واز ٹیچنگ ان دا یونیورسٹی تو میں اکثر اپنے بچوں سے اسٹوڈنٹ سے بات کرتا تھا, تو کبھی کبھی وہ بات اس طرح ہوتی تھی کہ دیٹ واز آؤٹ آف بیسیکلی پین فار آ پیپل, کہ یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا پلان کر رہے ہیں, کیسے چیزیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہنا کہ سر جی بات یہ ہے, دس از واٹ آئی لرن, دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. میں ان کو موٹیویٹ کرنا, تو کئی دفعہ میں بیچ میں کافی دیر ان سے کوئی ایسی بات نہ کرنا موٹیویشن والی, تو انہوں نے کہنا سر آپ گیو اس اے ٹاک, ہمیں تھوڑی موٹیویٹ کریں, پیپ ٹاک دیں ہمیں. تو میں ان کو کہتا تھا یار میں تو یہ موٹیویشن والی ٹاک نہیں دیتا, لیکن میں جو بات کرتا ہوں وہ بالکل میرے دل سے آتی ہے. دل سے یہ آتی ہے کہ ہمیں ان دا کمیٹی آف دا نیشنز واٹ شوڈ بی آر اسٹیٹس, ان دا کمیٹی آف دا نیشنز واٹ شوڈ بی آر پوزیشن, ہماری کیا پوزیشن ہونی چاہیے ان دا کمیٹی آف دا نیشنز. ٹھیک ہے جی, ہمیں کیا چیزوں کو کس طرح لے کے چلنا چاہیے, یہ میں ایک سوچتا تھا ان کے سامنے. اور میں کہتا تھا یار کیا آپ لوگوں کو کیا ہے, اب اس بچے نے گوکیش نے $2.5 ملین کا پرائز جیتا یار. یا $2.5 ملین کتنا بنتا ہے پاکستان. ٹھیک ہے جی, اگر آپ دیکھیں تقریباً 70-80 کروڑ روپیہ وہ بچہ جیت گیا. 70-80 کروڑ روپیہ. ٹھیک ہے, مطلب 100 ارب ناٹ کروڑ ہوگا یہ. اگر 1 لاکھ جو ہے وہ 3 کروڑ بنتا ہے تو بالکل 70-80 کروڑ روپے. میرا تو میتھمیٹکس اتنا کمزور ہے یار, بہرحال کیونکہ اتنے ڈالروں کے حساب نہیں کیا تو سوری اگر ایک کدی صفر آگے پیچھے, زیرو آگے پیچھے ہو جائے گا. سو دا پوائنٹ یہ از کہ یہ جو ایک بچہ ہے وہ $2.5 ملین کما سکتا ہے, لیکن پاکستان کے اندر کیا ہے کہ حکومت پہ حملہ جا کے کر دو, اسلام آباد میں درخت جلا دو,